بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو پرسنالٹی ہیں رجب طیب اردوان صاحب ہیں جی، تو یہ ترکی کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ تو یہ بیٹا یاد رکھیے گا کہ 2014 سے یہ آنورڈ چلتے آ رہے ہیں، ابھی تک یہی جو ہے نا پریزیڈنٹ ہیں ترکی کے۔ اس سے پہلے یہ پرائم منسٹر بھی رہے، سب سے پہلے یہ استنبول کے میئر بنے تھے، اور اس وہاں سے ان کی جو سسٹم مطلب جو پولیٹکس تھی وہ پراپر ایک عروج کو آئی، اور اس طرح سے یہ جو ہے نا جی پاپولر ہوتے گئے ترکی میں، اور پھر یہ پرائم منسٹر بنے اور پھر یہ پریزیڈنٹ بنے۔ پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے جو یہاں پہ جو ہے نا پریزیڈنشل سسٹم تھا اسے لے کے آئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا جی پرائم منسٹر کب سے کب تک رہے، 2003 سے 2014 تک یہ پرائم منسٹر رہے، 14 سے آگے پھر یہ پریزیڈنٹ چلتے آ رہے ہیں۔ تو ان کی پارٹی کا نام یاد رکھیے گا، تو یہ جو ہے نا جس وقت لیڈ کر رہے ہیں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو۔ امپارٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبروں میں ہے آج کل۔ پچھلے ہفتے الیکشن ہوئے ترکی میں بلدیاتی، جس میں ان کی پارٹی کو زور کا دھچکا لگا ہے، ہاری ہے ان کی پارٹی۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اردوان کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، آگے چل کے پھر جو الیکشن ہوں گے ان کے پریزیڈنشل، تو اس میں بھی یہ رزلٹ آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہارے ہیں یہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی نے جو خاموشی اختیار کی ہے فلسطین کے ایشو پہ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ختم نہیں کیے، بس بیان بازی کرتے رہے ہیں کچھ۔ تو وہاں کے جو سٹریٹ پاور ہے، جو عوام ہے، وہ ابھی سے کہتی ہے کہ یہ دوغلا ہے۔ میڈیا میں تو یہ ہر وقت بنا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی سٹنٹ ایسا کھیلتا ہے کہ میڈیا میں اس کی خبریں لگ رہی ہوتی ہیں۔ عوام کو اب یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ صرف میڈیا پہ ہی بس باتیں کرتا ہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے کنٹریز کے۔ ویسے اس نے ترکی کو بہت آگے لے گیا ہے۔ یہ ترکی کے اوپر IMF کا قرضہ تھا، ترکی کی بہت بری حالت تھی۔ جب سے یہ آیا اس نے ترکی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا اور قرضہ سارا واپس کیا۔ پھر IMF سے کہا کہ آپ کو پیسے چاہیے تو ہم سے لے جائیں۔ ترکی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس نے بڑا زبردست کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہاں کا جو اس نے اصل میں پتہ بھی کیا ہے، ترکی ایک آپ کو پتا ماڈرن اور سیکولر قسم کی اسٹیٹ رہا بڑے عرصے تک۔ یہ جب آیا تو اس نے نعرہ لگایا کہ ہم جو دوبارہ سے وہ اسلامک کنسپٹ، جو ایک مذہبی مطلب ایک ٹچ ہوتا ہے، وہ اس نے دیا۔ لوگ مذہبی سینٹیمنٹس کو جو ہے نا جلدی مطلب ہے کہ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک تعلق ہے مذہب کے ساتھ۔ تو لوگوں نے اسے ویلکم کیا کہ یہ وہی سلطنت عثمانیہ والی باتیں کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس نے 2020 میں وہ جو میوزیم تھا اسے بھی دوبارہ سے اس نے مسجد میں کنورٹ کیا۔ ہیگیا صوفیہ جو تھا، جو مسجد تھی، مصطفیٰ کمال اتاتورک نے 1935 میں اسے کنورٹ کر دیا تھا میوزیم میں۔ تو جب یہ آیا اس نے آ کے 2020 میں اسے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا، اور اس نے کہا کہ ایک دن ہم مسجد اقصیٰ کو بھی ایسے لے لیں گے، اس طرح کے نعرے بازی کی۔ مطلب کہنے کا ہے کہ لوگوں نے اسے ویلکم کیا، اسے سپورٹ کیا، پھر اس نے کام بھی کیے بہت اچھے۔ اب جب عوام نے دیکھا کہ بھائی یہ صرف بیان بازی کرتا ہے، فلسطین کو بھی لیں گے اور مطلب اسلامک دنیا کو لیڈ کرنے کی، باقی یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو اسی لیے جو سٹریٹ پاور ہے وہ بھی سے تنگ ہے۔ شاید اسے جانا پڑے، شاید یہ کوئی سٹنٹ کھیلے، اس سے پہلے مذہبی کارڈ کھیلے، ہو سکتا ہے دوبارہ سے پاپولرٹی گین کر لے اس وقت تک جب الیکشن ہو، کیونکہ شاید ریوائو بھی تو ہو سکتا ہے نا ساری پاپولرٹی۔ اس کی بک کیا بیٹا؟ بک کا نام ہے جی A Fairer World is Possible۔ ایک منصفانہ دنیا کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ممکن ہی ہے، پاسبل ہے، اسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ 5-7 سوال اس کے بارے میں بن سکتے ہیں بیٹا۔ امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سمجھا پایا ہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔